بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ محترم ناظرین، آج ہم آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں شیخ عبد القادر جیلانی کے والد گرامی کا ایک ایسا واقعہ جسے سن کر ایمان تو تازہ ہوگا ہی ساتھ آپ کو عمل کرنے والی بہت ساری باتیں بھی معلوم ہو جائیں گی۔ یہ واقعہ ہے سرکار غوث اعظم کے والد گرامی سید ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمت اللہ علیہ اور ایک سیب کا۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ اس واقعے کو مکمل سمجھنے کے لیے اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ محترم ناظرین، حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمت اللہ علیہ آپ سرکار حضرت غوث پاک رحمت اللہ علیہ کے والد ہیں۔ جنگی لقب ہونے کی وجہ کہ آپ رحمت اللہ علیہ جنگ کو دوست رکھتے تھے۔ آپ اپنے نفس سے ہمیشہ جہاد فرماتے تھے اور نفس کشی کو نفس پاک رکھنے کا ذریعہ سمجھتے تھے۔ آپ بہت ہی کامل ولی اور شریعت کے پیروکار تھے۔ آپ رحمت اللہ علیہ دریا کے کنارے پر رہتے تھے۔ آپ رحمت اللہ علیہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہتے تھے۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے اپنی پوری زندگی میں کبھی کوئی حرام چیز نہ کھائی، ہمیشہ حلال کمائی پر ہی اپنا گزر بسر کیا۔ آپ رحمت اللہ علیہ گاؤں میں مزدوری کرنے جاتے اور وہاں سے جو مزدوری ملتی اس پر ہی اپنا گزر بسر کرتے، لیکن کبھی بھی کسی حرام چیز کو پسند نہیں کرتے تھے، ہمیشہ حلال ہی کھاتے تھے۔ آپ کو محنت کرنے کا بڑا شوق تھا اور اس سے بھی زیادہ آپ کو عبادت الہی کرنے کا تھا، اللہ کی عبادت کرنے کا تھا، اور آپ ہمیشہ دریا کے کنارے پر ہی رہتے تھے۔ ایک دن اچانک اللہ کی مرضی سے آپ کی طبیعت بہت خراب ہو گئی اور آپ اتنا کمزور ہو گئے تھے کہ چلنے سے بھی قاصر ہو گئے تھے، یعنی بیماری کی وجہ سے آپ کے اندر اتنی بھی قوت نہیں تھی کہ آپ مزدوری پر جا سکتے۔ آپ کے پاس پیسے بھی ختم ہو چکے تھے اور اس لیے کھانے کے لیے بھی کچھ نہ تھا۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے امتحان تھا۔ آپ رحمت اللہ علیہ اسی فکر میں ہی تھے اور آپ نے خیال کیا کہ کیوں نہ میں روزہ رکھ لوں، مجھے ثواب بھی ملے گا اور اس مشکل وقت میں مجھے صبر بھی آ جائے گا۔ اور آپ رحمت اللہ علیہ نے دوسرے دن پانی سے سحری کی اور روزہ رکھ لیا، اور جب شام ہوئی تو آپ رحمت اللہ علیہ نے پانی سے ہی افطاری کر لی۔ ایسے ہی کچھ دن بیت گئے اور کمزوری کی وجہ سے آپ کو بے ہوشی ہونے لگی، اور نیم بے ہوشی کی حالت میں آپ کی نگاہ دریا کی موجوں پر گئی اور آپ نے دیکھا کہ ایک تیرتا ہوا سیب آپ کی ہی طرف آ رہا ہے۔ اس سیب کو دیکھ کر آپ کو بہت خوشی ہوئی اور آپ کے دل کو تسلی آ گئی، آپ کے دل کو قرار آ گیا۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا، اور اس دن بھی آپ روزے سے تھے اور سوچا کہ آج میں اس سیب سے ہی افطاری کروں گا، روزہ کھولوں گا، اب مجھے قرار مل جائے گا اور میری بھوک بھی مٹ جائے گی۔ اور اس دریا کے کنارے پر اس سیب کا انتظار کرنے لگے۔ وہ بہتا بہتا آپ کے قریب آ گیا اور آپ نے اس سیب کو اٹھا لیا۔ جیسے ہی افطار کا وقت ہوا تو آپ نے اس سیب کو نوش فرما لیا۔ جیسے ہی آپ نے سیب کھایا تو آپ نے اللہ کا شکر ادا کیا اور آپ کے دم میں دم آیا، یعنی آپ کو راحت ملی، کیونکہ آپ کئی دن سے فاقہ کر رہے تھے۔ اور جب آپ نے سیب نوش فرما لیا یعنی کھا لیا تو آپ کو خیال آیا کہ سیب تو میں نے کھا لیا ہے، کیا یہ مفت کا سیب مجھ پر جائز ہے؟ میں نے آج تک تو اپنی ساری زندگی میں حرام کی کوئی چیز نہیں کھائی، لیکن آج جو یہ میں نے مفت کا سیب کھا لیا ہے، کیا یہ جائز ہے؟ آپ رحمت اللہ علیہ نے سوچا کہ سیب تو میں نے کھا لیا ہے، کیوں نہ یہ سیب جس طرف سے آیا ہے، یعنی جس طرح درخت سے یہ گر کر آیا ہے، اس درخت کے مالک سے جا کر معافی مانگی جائے۔ اگر اس کا مالک مجھے معاف کر دے گا تو میرا یہ گناہ دھل جائے گا۔ جس طرف سے یہ سیب آیا تھا آپ رحمت اللہ علیہ دریا کے کنارے اسی جانب چل پڑے۔ آپ کی آنکھوں میں آنسو تھے اور آپ اسی جانب چلے جا رہے تھے۔
تھوڑی دیر ہی چلے تھے کہ آگے چل کر آپ کو سیبوں کے درخت نظر آئے جو دریا کے کنارے پر ہی واقع تھے۔ ایک درخت کی ڈالی دریا کے کنارے پر ہی گری ہوئی تھی اور اس ڈالی پر بہت سارے سیب لگے ہوئے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے سوچا کہ یہ جو سیب میری طرف آیا تھا اسی درخت کا ہی ہو سکتا ہے جو بہتا بہتا مجھ تک آ پہنچا۔ آپ نے اس باغ کو دیکھا اور اس باغ کی جانب گئے۔ جب اس باغ کے اندر گئے تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا کہ ایک بزرگ جو درخت کے نیچے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ اس بزرگ کے پاس جا کر کھڑے ہو گئے اور وہیں پر کھڑے ہو کے انتظار کرنے لگے۔ تو آپ رحمۃ اللہ علیہ جیسے ہی عبادت سے فارغ ہوئے تو انہوں نے دیکھا تو آپ رحمۃ اللہ علیہ ادب سے کھڑے ہو گئے اور کہا کہ حضور مجھ سے ایک بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے، میں آپ کا قصوروار ہوں، مجھے معاف کر دیجئے۔ ان بزرگ نے کہا تم سے کیا گناہ ہو گیا ہے اور مجھ سے کیوں معافی مانگ رہے ہو؟ تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ آپ کے باغ سے ایک سیب بہتا ہوا مجھ تک آ پہنچا اور وہ سیب میں نے کھا لیا۔ میں آپ کے پاس اپنے اس گناہ کی معافی مانگنے آیا ہوں اور اگر آپ مجھے معاف کر دیں گے تو میرے دل سے یہ پریشانی ختم ہو جائے گی۔ جن بزرگ کے باغ کا وہ سیب تھا پہلے تو وہ مسکرائے اور پھر کہا کہ آپ نے بہت بڑا گناہ کر دیا ہے، یہ کوئی چھوٹا موٹا گناہ نہیں ہے، آپ نے بغیر اجازت کے ہمارا سیب کھا لیا، میں اس بات کو درگزر نہیں کر سکتا، تم نے غلطی کی ہے تو آپ کو اس کی سزا دینی ہوگی۔ تو حضرت ابو صالح رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ آپ جو سزا دیں گے مجھے قبول ہے، میں نے گناہ کیا ہے تو میں سزا کا بھی حقدار ہوں، آپ جو بھی سزا دیں گے تو میں ہنسی خوشی قبول کر لوں گا، بس آپ مجھے معاف کر دیجئے۔ تو اس بزرگ نے کہا کہ آپ کی سزا یہ ہے کہ اس پورے باغ کی دیکھ بھال آپ کریں گے اور ہم جو کہیں گے ہمارا کہا مانیں گے، اور اس باغ سے سیب توڑنے ہیں اور انہیں بیچنا ہے، لیکن خبردار ایک بھی سیب آپ نے نہیں کھانا۔ تو حضرت ابو صالح رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جو آپ بول رہے ہیں میں وہ سب کروں گا، مجھے یہ سزا قبول ہے۔ اس کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ معمول بنا لیا کہ صبح شام اس سیب کے باغ کی دیکھ بھال کرتے، سیب توڑتے، بیچتے اور اپنی عبادت الہی میں اور اللہ کی عبادت میں مشغول رہتے۔ وہ بزرگ آپ رحمۃ اللہ علیہ پر نظر رکھتے تھے، انہیں آپ رحمۃ اللہ علیہ کی ہر ایک ادا بہت اچھی لگتی تھی کیونکہ آپ اصولوں کے مطابق ہی کام کر رہے تھے۔ حضرت ابو صالح رحمۃ اللہ علیہ کو خدمت کرتے کرتے کئی برس بیت گئے۔ ایک دن آپ رحمۃ اللہ علیہ ان بزرگ کے پاس گئے اور فرمایا حضور میری سزا کب ختم ہوگی اور میں کب اپنے گھر جا پاؤں گا؟ ان بزرگ نے فرمایا کہ ابھی کچھ اور عرصہ باقی ہے، اس کے بعد آپ کی سزا پوری ہو جائے گی۔ حضرت صالح رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ واپس گئے اور باغ کی دیکھ بھال کرنے لگے۔ کچھ سالوں کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ ایک دن پھر اس بزرگ کے پاس گئے اور فرمایا حضور میری سزا ابھی تک پوری ہوئی یا نہیں؟ تو بزرگ نے فرمایا کہ آپ کی سزا پوری ہو گئی ہے، لیکن میں آپ کو ایسے نہیں جانے دوں گا، ایسے نہیں بخشوں گا، میری ایک شرط ہے۔ تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کون سی شرط، کیسی شرط، آپ کی کیسی شرط ہے؟ تو بزرگ نے فرمایا میری ایک اولاد ہے، ایک لڑکی ہے، وہ آنکھوں سے اندھی ہے، کانوں سے بہری ہے اور ٹانگوں سے معذور ہے، لیکن وہ نوجوان ہو چکی ہے اور میرے دل کا قرار ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس کی شادی کروں، تمہیں میری بیٹی کے ساتھ نکاح کرنا ہوگا، پھر آپ کی جو سزا ہے وہ ختم ہوگی، میری بیٹی سے نکاح کرنے کے بعد آپ کی غلطی معاف ہوگی۔ حضرت صالح رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ٹھیک ہے آپ جو چاہو کرو لیکن میری غلطی معاف کر دو۔ پھر اس بزرگ نے اپنی بیٹی کا نکاح حضرت صالح رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ کر دیا اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کو رہنے کے لیے وہیں پر ایک کمرہ بھی دے دیا تاکہ آپ اپنی شریک حیات کے ساتھ وہیں پر رہیں۔
جب آپ دونوں کا نکاح ہو گیا تو آپ رحمۃ اللہ علیہ جب اپنے کمرے کے اندر گئے جس کے اندر دلہن تھی، تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے جیسے ہی نظر اٹھائی اور اس دلہن پر آپ کی نظر گئی تو آپ نے دیکھا کہ وہ بالکل صحیح سلامت ہے اور اس میں کوئی بھی عیب نہیں ہے۔ تو آپ بہت گھبرا گئے اور سوچنے لگے کہ میری بیوی تو اپاہج ہے، پیروں سے اپاہج ہے، اندھی ہے، بے زبان ہے، یہ تو بالکل صحیح سلامت اور خوبصورت ہے، شاید یہ کوئی اور لڑکی ہے اور اس کمرے میں آ گئی ہے۔ جیسے ہی آپ کو لگا کہ یہ کوئی اور لڑکی ہے تو آپ بھاگتے ہوئے کمرے سے باہر آ گئے اور دوڑتے ہوئے ان بزرگ کے پاس گئے اور کہنے لگے، حضور کمرے میں تو کوئی اور عورت ہے، میری دلہن اندر نہیں ہے۔ تو اس بزرگ نے کہا کہ کیا ہوا، تم گھبرا کیوں رہے ہو، وہ تمہاری ہی دلہن ہے۔ تو آپ حضرت صالح رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، نہیں حضور، میں پہلے بھی ایک سیب کھانے کی اتنی بڑی سزا بھگت چکا ہوں، اب اور گناہ نہیں کرنا چاہتا۔ وہ کوئی اور عورت ہے جو اندر دلہن بنی بیٹھی ہے، وہ تو بالکل صحیح سلامت ہے۔ تو ان بزرگ نے کہا کہ گھبراؤ نہیں، وہ تمہاری ہی دلہن ہے۔ وہ کانوں سے بہری اس لیے ہے کہ اس نے کبھی اپنی زندگی میں کسی غیر محرم سے ہم کلام نہیں ہوئی، اور گونگی اس لیے ہے کہ اس نے اپنی زبان سے کسی غیر محرم سے بات نہیں کی، نابینا اس لیے ہے کہ اس نے کبھی بھی کسی غیر محرم آدمی کو نہیں دیکھا، وہ پاؤں سے اپاہج اس لیے ہے کہ کبھی بھی وہ چل کر کسی غیر محرم کی طرف نہیں گئی، یہ بہت عابدہ ہے اور اللہ کی نیک بندی ہے اور اللہ کی عبادت میں ہمیشہ مشغول رہتی ہے۔ تم بہت خوش نصیب ہو کہ آپ کو ایسی دلہن ملی، اور وہ بھی بہت خوش نصیب ہے کہ اسے تمہارے جیسا دلہا ملا۔ اس کے بعد اس بزرگ نے کہا، جاؤ میں تمہیں ہمیشہ خوشحال رہنے کی دعا دیتا ہوں، تم دونوں ہمیشہ خوشحال رہو اور اللہ تعالیٰ تم دونوں پر ہمیشہ اپنی رحمت برساتا رہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ اور آپ کی دلہن ایک دوسرے کے ساتھ خوشی سے رہنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے اس نیک جوڑے کو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جیسا بیٹا عطا کیا۔ سبحان اللہ۔ محترم ناظرین، اس طرح کی مزید اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔